یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں، 50 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ اللہ کو توفیق دے، قبول فرمائے اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے۔ اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ 2 جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دیں؟ بولیے۔ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں۔ اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ اور چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ السلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی۔ او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے۔ پہلے اپنی قربانی کرے، اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے۔ اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال۔ کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں؟ بولیے۔ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔
ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے. سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور. وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے. ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا، اس کو اندر لے جاؤ، ذبح کرنا ہے، روئے گا. اب بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے. اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے. اس کو کھڑا کر لا کے. قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے. وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے. یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نفیس ہی بڑے ہیں جناب، لطیف ہی بڑے ہیں. کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. اور امیر آدمی، اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا. اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی. مہربانی فرمائے، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی تھی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، سیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو. تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نہ، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودوحاد آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے ہاتھ دھو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا.
تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے, پیچھے ہٹ جا, پہلے میں نے جانا ہے, پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے, ضروریات دین میں سے, اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں, بولو اور ڈولو, پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں, اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا. لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو, اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو, دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ, یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. کو کھانے اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے. اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے, پھول جائے, تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں, میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو, عجیب تماشا لگ گیا ہے. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے, بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا, مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی, مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی, وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور. یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا, پھر بات دہراتا ہوں, سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو, یہ مذاق نہیں, یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے, عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے, شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے, عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ, انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی, امامت کرنے کا حق نہیں دیا, کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے, دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں بولے؟ تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا, کتنے گھروں کا بھلا ہوگا. ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے, اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے, کہتے جی گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا, نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا, گائے 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا, تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟
حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی. تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے. فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں. ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا
کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیا، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کے۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے۔ ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے، نبی پاک کے نام کی قربانی۔ میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہ گار کی دوائیاں نہیں ملتی۔ بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہ گاروں کی نہیں ملتی۔
गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफ़ा के नाम से मंसूब हो जाती है रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोज़ख से गुजरेगा तो दोज़ख कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ। उसके पास से गुजर रहा है दोज़ख के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहती है जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ही ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है, जब ही तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ करें। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने। एक देना है खालस गरीब लोगों को, जी क्या देना है उनको, जी गरीबों को क्या देना है, नाल झिड़का नहीं देनिया 250 आ भी गए हो तुसी, अजे तो खल भी नहीं लाई, झिड़का नहीं देनिया, और जो तेरे दरवाजे तक चल के आ गया। और अल्लाह पाक से डरा कर, बस ये सोच के उसने तुझे देने वाला बनाया है। भाई ये सोच कि कोई किसी के दरवाजे तक नहीं जाता, ये सोच वो बड़ा बेनियाज है, कुछ का कुछ कर देता। तेरे दरवाजे तक आ गया ना, बस ठीक हो गया। तू समझ कि उसने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तेरे दरवाजे तक छापर लेके आया है, झिड़के ना दे, उत्ते बह जा, तू आ भी गया है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर बिल्कुल। बस जो आ गया है ना उसको इज्जत दे, वकार दे। गरीब को गोश्त देना है, 7 झिड़के नहीं देनी। और उसको बड़ी अजीब बात है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, 2 पंखे चल रहे हैं और उन्होंने जनाब बड़ा सोफा रखा हुआ है और टप में गोश्त रखा हुआ है और गरीब आदमी लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में चाय पीनी, बस कर यार बस कर, बेपरवाही वे एक सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते हैं तख्त बिठावे। डर उसकी बेनियाजी से, देख जो तेरे दरवाजे तक आ गया, बस आ गया, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, और इसी पे इक्तिफा कर। और कसाई से भी मेरी गुजारिश है कि फटाफट जिबा करना है, अगले घर भी जाना है। जानवर में अभी जान होती है तो खलड़ी उतारनी शुरू कर देते हैं, जुल्म है। जिस महबूब ने फरमाया है कि जानवर के सामने जानवर जिबा ना करो, जिन्होंने कहा कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो, उन्होंने तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई हो। भाई कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। और आप भी कसाई की मिन्नत करें, लड़ाई नहीं करें, गुजारिश करें, कहीं जरा ठहर जा यार, 2 मिनट ठहर, ठंडा होने दे, इसे ठंडा होने दे। जिंदा आदमी की खाल उतारें तो कितनी तकलीफ होती है, इतना जुल्म। मैंने देखा उसी वक्त उसने लटका दिया, पैर काटने लग गया, फटाफट ना, ठंडा होने दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जानवर ठंडा हो का गोश्त बनाए अच्छे तरीके से, कुछ नहीं होने लगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। वो जो हमारे यहाँ मशहूर है ना, ईद वाले दिन रोजा होता है तो कुर्बानी के गोश्त से खोलना है, रोजा कोई नहीं होता। बस इतनी बात है कि अच्छी बात है, मुस्तहब है, अच्छा फेल है कि आप सबसे पहला खाना कुर्बानी का गोश्त ही खाएं। तो शुगर वाले बेचारे की शुगर लो हुई है, गोश्त मिलेगा 5 बजे, वो तो मर जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं, वो खाना खाए जो घर में मौजूद है, नाश्ता वो करे, कोई ऐसी बात नहीं, गोश्त बन जाए तो वो खा ले, कोई रोजा नहीं। ईद वाले दिन कोई रोजा नहीं होता, यौम अरफा का रोजा है, ईद वाले दिन का कोई रोजा नहीं। बहरहाल गोश्त के 3 हिस्से करें, एक खालस गरीब आदमी को, दूसरा रिश्तेदारों को, अजीजों को, पड़ोसियों को, तीसरा घर में रखें, इस्तेमाल करें, खाएं। सारा गोश्त घर में रखना भी जायज है और सारा बांट देना भी। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर याद कराता हूं, जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, वो वाले लोग हैं जिनके घर में आज भी गोश्त पकेगा। कुर्बानी देने वाले वो लोग हैं जो हफ्ते में हर 3 दिन गोश्त खाते हैं, फल भी खाते हैं। तो आप तो सारा साल खा रहे हैं, हर जुमे वाले दिन 3 किलो बकरे का गोश्त आता है। तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो बांट दें, सारा गरीब को दें।